الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا أمة بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا كتاب بعد كتاب الله تعالى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون من بعدي كذابون 30 دجالون كلهم يزعم أنهم نبي فلا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله تعالى وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت کے ساتھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین کرام، آج 8 ستمبر ہے اور 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کے اندر وہ عظیم فیصلہ کیا گیا کہ جس کی خوشی میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ملک بھر کے اندر تعطیل کا اعلان کیا جاتا. وہ فیصلہ قادیانیت کے غیر مسلم قرار دینے کا.
اگر ہم تھوڑا اور پیچھے جائیں تو ہم جو کہہ سکتے ہیں کہ 6 ستمبر کو استحکام پاکستان کا دن بنایا گیا اور اس بات کا اعلان کیا گیا کہ ہماری پاکستانی افواج حدود پاکستان کے رکھوالے، سرحد پاکستان کے رکھوالے ہیں، زمین پاکستان کے رکھوالے ہیں اور بیدار بھی ہیں کہ اگر کوئی دشمن کسی وقت میں بھی پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے بڑھتا ہے تو دندان شکن جواب دیا جاتا ہے۔ اور 7 ستمبر کو قادیانیوں کا کفر کا فیصلہ سنا کر یہ بتلا دیا گیا کہ جہاں سرحدوں کے رکھوالے بیدار ہیں وہاں نظریات کے رکھوالے بھی بیدار ہیں۔ پاکستان اور مسلم قوم کے نظریات کے رکھوالے اور علماء بھی بیدار ہیں کہ اگر کسی وقت میں کوئی دشمن ایمان چھیننے کی کوشش کرے، ایمان لوٹنے کی کوشش کرے تو الحمدللہ اس کے اوپر بھی پہرے دار موجود ہیں۔ قادیانی فتنہ، اس کی تعریف کی اس وقت ضرورت اس لیے نہیں، ہر مسلمان اس فتنے سے واقف ہے، اور کیوں کر نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت کو اتنے احسن انداز میں بیان کیا کہ اللہ کے قرآن میں 100 آیات میں اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے عہدے کو، ختم نبوت کے اعزاز کو، ختم نبوت کے کمال کو ذکر کی، اور خود پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 احادیث کے اندر اس کا ذکر کیا۔ معلوم ہوا کہ بڑا اہم مسئلہ اور اس کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جس وقت حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، اس وقت حالات اتنے مشکل ترین ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جری آدمی، دانا اور حکیم آدمی ہی اس پر کنٹرول کر سکتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے عہدہ سنبھالتے ہی جہاں پر مرتدین کی فتنے کی سرکوبی کی، جہاں پر منکرین زکوٰۃ اٹھے، وہیں پر مسیلمہ کذاب کا فتنہ بھی اپنا سر اٹھاتے ہوئے حضور اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد نبوت کا دعویدار بن کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا گیا، حالات سازگار نہیں ہیں، حکومت اپنے پاؤں پر ابھی تک اس انداز سے مضبوط نہیں ہے، اور یہ فتنہ بڑا سخت ہے، مسلمانوں کا قبیلہ بہت بڑا ہے اور اس کے پاس طاقت بھی زیادہ ہے، پیسہ بھی زیادہ ہے، وہ پیسے اور طاقت کے زور سے بہت سے لوگوں کو اپنی نبوت کا اقرار کروا چکا ہے۔ اس وقت میں اگر ہم مقابلہ کرتے ہیں تو یہ مقابلہ مشکل ہوگا، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرا سارا کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پہ قربان ہو جائے، سارے صحابہ شہید ہو جائیں، پھر بھی یہ سودا سستا ہے کہ میں اس فتنے کا مقابلہ کروں گا، آخر اس فتنے کو جڑ سے کاٹ کے تھے۔ اور یہ اسی کی اتباع میں 1991 کے اندر ہمارے اس بر صغیر میں مرزا قادیانی نے اس فتنے کا سر دوبارہ اٹھایا، اور اٹھانے والے، طاقت استعمال کرنے والے، پیسہ لگانے والے وہ انگریز تھے جن کو بر صغیر میں انتہائی شرمناک شکست ہو چکی تھی۔ اب انہیں یہ تھا کہ مسلمانوں سے بدلہ کیسے لیا جائے، مسلمانوں کے اندر سے جذبہ جہاد کو کیسے ختم کیا جائے۔ تو انہوں نے ایک
क्लर्क को उठाकर इतना बड़ा बना दिया कि उसने पहले वली होने का दावा किया, फिर इमाम महदी अलैहि रिज़वान होने का दावा किया, फिर ईसा बिन मरियम अलैहि सलातो व सलाम होने का दावा किया, और फिर आखिर में नबुव्वत का दावा करके सबसे पहला ऐलान ये किया कि अंग्रेज की हुकूमत खालिसतन इस्लामी हुकूमत है, इसके खिलाफ जिहाद करना शर और फसाद है। उसने ये कहा कि जिहाद का तसव्वुर इस्लाम में खत्म हो चुका। मैं नाउज़ बिल्लाह अल्लाह का नबी होकर ये ऐलान करता हूँ, आज के बाद जिहाद की फर्जियत मनसूख हो चुकी है, क्योंकि इसी मकसद के लिए उसको उठाया गया था। बाज़ लोग ये सोचते हैं कि इस फितने को एक सदी गुजर चुकी है, और एक सदी गुजरने के बाद भी आज इस फितने का तज़किरा मिंबरों महराब से खत्म क्यों नहीं हुआ। मिंबरों महराब से तज़किरा तब खत्म होता जब वो फितना खत्म हो जाता, या उस फितने को पालने वाले खत्म हो जाते। इस फितने को नए नए रंग में पालने वाले हर दौर में मौजूद रहे, और उसको नया रंग देकर उसको आगे बढ़ाने वाले हर दौर में मौजूद रहे। और इसके साए के अंदर रहते हुए कभी कोई उठकर महदी होने का दावा आज भी कर रहा है, कभी कोई उठकर ये कहता है कि मेरी तस्वीर चांद में नजर आती है, मैं मुरीद बिन अल्लाह। कभी कोई और इसी किस्म के दावी करने वाला उठकर खड़ा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह 1857 की जंग आज़ादी के बाद जब ये फितना उरूज पे पहुंचा, 1953 के अंदर इसके खिलाफ तहरीक चली, तहरीक खत्म नबुव्वत। और जब वो तहरीक अपने उरूज पे पहुंची, इधर पाकिस्तान में अयूब खान का मार्शिल्ला आ गया। उस मार्शिल्ले के दौर में फौजी हुकूमतें, फौजी अदालतें बनना शुरू हो गई। और इसी हाल में जब इस तहरीक ने जोर पकड़ा तो अक्सर आला ओहदों के ऊपर कादियानी मौजूद थे। और ये अफसोस से कहना पड़ता है, ये उस वक्त की बात नहीं, ये आज भी आला ओहदों पर अपना आप छुपा कर बैठे हुए हैं, अपना आप जाहिर नहीं करते। जैसे शिया के यहाँ तकिया करना यानी जाहिर के खिलाफ बात करना ईमान का हिस्सा समझा जाता है, कादियानियों के यहाँ भी इसको ईमान का हिस्सा समझा जाता है। वो कहते हैं हालात के मुताबिक आप अपने दावे को बदल सकते हैं। खैर, उस वक्त में मौजूद होने की वजह से इस तहरीक को दबाने की कोशिश की गई। एक वक्त वो था जब लाहौर के हर दरख्त के ऊपर किसी न किसी आलिम की लाश लटकते हुए नजर आ रही थी, लेकिन तहरीक दबी तो सही, खत्म न हो सकी। तहरीकें मिटती नहीं है, दब जाती हैं। फिर यही तहरीक आगे बढ़ी, और एक वाकया हम अपने इस मकसद के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो 7 सितंबर को कादियानियत को काफिर करार दिया गया। एक वाकया पेश आया कि 29 मई बल्कि 26 मई को मुल्तान कुछ तलबा ने एक ट्रेन की बोगी बुक करवाई और वो पेशावर सैर के लिए जाने लगे अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए। जब ये जहां जनाब नगर से गुजरे, किन्नौर स्टेशन के ऊपर गाड़ी रुकी तो कादियानी लिटरेचर इनको तकसीम किया गया। उस वक्त में कादियानी खुलेआम अपना लिटरेचर तकसीम करते थे। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जिसको कहा जाता है, मिर्जा कादियानी को नबी मनवाने के लिए लोगों को दावत देते और जहां पर जोर चलता वहां जोर भी चलाते। लेकिन ये जो तलबा थे इनको खत्म नबुव्वत के अकीदे से खूब वाकफियत हासिल थी, इसलिए ये उनके दबाव में ना आए। इन्होंने लिटरेचर लेने से इनकार कर दिया। सिर्फ इनकार ही ना किया बल्कि आगे बढ़ के इन्होंने खत्म नबुव्वत जिंदाबाद के नारे फजा में बुलंद करना शुरू कर दिए। यहाँ से ये इस वक्त तो निकल गए जब ये पेशावर से वापस 29 मई को यही ट्रेन वापस आती है, और ये ट्रेन अभी जनाब नगर से पीछे होती है, और जनाब नगर से पीछे नश्तर आबाद स्टेशन आता है। उस स्टेशन पे पहुंचती है। उस स्टेशन पे इस ट्रेन का स्टॉप है। जनाब नगर में इसका स्टॉप नहीं, फिर इसका स्टॉप आकर चिड़ियोट और फैसलाबाद में आता है। लेकिन वहां पर इस ट्रेन को रोक कर वहां का स्टेशन मास्टर कादियानी उसने जनाब नगर फोन किया कि ये वही तलबा का डब्बा आ रहा, फलां बोगी में ये सारे तालिब इल्म मौजूद हैं, आप इनका
بدلا لے کہ انہوں نے ہمارا لٹریچر قبول نہ کیا اور ختم نبوت کی آواز کیسے بلند کی تاکہ یہ عبرت کا نشانہ بنے. خدا ٹرین چلانے والا تھا اس کو یہ بتلا دیا کہ جناب نگر میں تو نے سٹاپ کرنا. اس نے کہا میرا سٹاپ تو ہے کوئی نہیں. انہوں نے کہا ہم کہہ رہے ہیں اور جو ہم کہتے ہیں اس کا ماننا لازم ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس کے لیے اتنی محنت کیوں کی جا رہی ہے. اس زور کے اوپر یہ لوگ موجود تھے کہ زبردستی لوگوں کو ایمان سے پھیرنے کی کوشش کرتے تھے. جب یہ جناب نگر پہنچی ٹرین کو روک دیا گیا اور گماشتے سینکڑوں کی تعداد کے اندر اس ڈبے کے اندر گھسے. کسی کے ہاتھ میں بچی ہے, کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, کسی کے ہاتھ میں کدال ہے, کسی کے ہاتھ میں بیلچا ہے. جو ان کے ہاتھ میں موجود تھا وہ لے کر وہاں پہنچ گئے اور ان طلباء کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر گئے. جب یہ خطرہ ہوا کہ کہیں ان کی روح پرواز نہ کر جائے اس وقت ٹرین کو چلنے کا حکم دیا. اور یہ بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے. آج علماء اس واقعے کے عینی شاہد موجود ہیں بات جو یہ بتلاتے ہیں کہ 300 سے زائد عورتیں رقص کرنے کے لیے اپنے ساتھ لائی ہوئی تھی. جب یہ طلباء چیخیں مارتے تھے وہ رقص کرتی اور گانے گاتی اور کہتی اور مارا جائے ان کو. جب یہ واقعہ پیش آیا اس کی اطلاع فیصل آباد اسٹیشن پہ ہو گئی. ٹرین آگے رکی جا کے فیصل آباد اسٹیشن کے اوپر اس وقت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ کے بڑے بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں, اسی طریقے سے تاج محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے علماء نے فیصل آباد اسٹیشن پر اسی وقت انتظام کر لیا. جو ہی ٹرین رکی فوراً ان طلباء کو اٹھا کر وہاں سے فوراً ہاسپٹل منتقل کیا گیا, ان کا علاج کیا گیا. 29 مئی کو یہ واقعہ پیش آیا. 30 مئی کو ملک گیر احتجاج ہوا, ہڑتال ہوئی اور اس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ اس کی سرکوبی کے لیے کوئی اقدام اٹھایا جائے اور اس فتنے کو ختم کیا جائے. اور یہیں پر بس نہیں, اس تحریک کو آگے بڑھاتے ہوئے چند ہی دنوں کے اندر ملک میں کئی کانفرنسیں منعقد کی گئی. ایک مہینے کے اندر یا اس سے بھی کم دنوں میں 29 بڑی کانفرنسیں ہوئی جس کے اندر یہ مطالبہ کیا گیا کہ قادیانیوں کو عدالت میں پیش کیا جائے اور یہ بھی اپنا موقف پیش کریں. ہم مسلمان بھی اپنا موقف پیش کرتے ہیں. اس وقت میں مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ تعالی یہ اس وقت عدالت کے اندر موجود تھے اور اس وقت جمعیت اپنے پورے زور کے اوپر تھی. اس وقت میں ختم نبوت کا مقدمہ لڑنے والے مفتی محمود صاحب تھے اور آج کے اس وقت میں اگر کہیں بھی ختم نبوت کی بات عدالت میں آتی ہے تو اس کا مقدمہ لڑنے والے انہی کے صاحبزادے مولانا فضل الرحمان نظر آتے ہیں. خیر مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گھنٹوں سے بہت دفعہ مذاکرات کیے, ملک کی حالات بتلائے اور گھنٹوں کو کہا کہ آپ اس کے لیے تیار ہوں کہ اس مسئلے کو اسمبلی کے اندر لایا جائے, اس مسئلے کو عدالت میں لایا جائے. گھنٹوں پہلے تو انکار کرتا رہا اور انکار کی وجہ یہ تھی کہ تھرڈ بہت سخت تھی, حالات زیادہ مشکل تھے, طاقت کا غلبہ تھا. لیکن آخرکار علماء کے مطالبے سے مجبور ہو کر اس نے یہ کہا کہ یہ فیصلہ اسمبلی میں پیش کیا جائے. اب یہ مسئلہ اسمبلی کے اندر پیش ہوا اور اسمبلی کو بھی سب کمیٹی کا درجہ دے کر یہ کہا گیا کہ جو اسمبلی فیصلہ کرے گی اس فیصلے کو ہم تسلیم کریں گے. اس وقت مرزائیوں کا تو اس وقت کا خلیفہ تھا مرزا مسرور, اس کو بلایا مرزا ناصر محمود, اس کو اسمبلی کے اندر گفتگو کرنے کا پورا موقع دیا گیا, اس کو اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دیا گیا. چنانچہ اس نے اسمبلی کے اندر اگر بحث شروع کر دی اور اس بحث کے نتیجے میں کئی دنوں تک مسلسل یہ بحث چلتی رہی اور کئی گھنٹوں تک یہ بحث ہوتی رہی. اور اس بحث کے نتیجے میں ایک دن یہ ہوا کہ جب مرزا ناصر سے یہ سوال کیا گیا کہ بتلاؤ جو مسلمان مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے ان کو تم کیا سمجھتے ہو؟ اس نے کہا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے.
اگر تمہاری حکومت قائم ہو جائے اور جو لوگ تمہارے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہ مانے تم ان کے لیے کیا فیصلہ کرو گے؟ وہ کہنے لگا ہم ان کو اقلیتوں میں شمار کریں گے۔ اب جب یہ بات ہوئی تو اس وقت ان کے لیے اسمبلی کے لیے فیصلہ کرنا بہت آسان ہو گیا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، پھر جو تم ہمارے بارے میں سوچتے ہو یہی فیصلہ تمہارے بارے میں نافذ کیا جائے گا۔ چنانچہ 7 ستمبر 1974 کو یہ فیصلہ سنا دیا گیا۔ بھٹو صاحب نے تعریف کی کہ 7 ستمبر 1974 کو اس کا فیصلہ سنایا جائے گا، اور اس دورانیے کے اندر 24 جولائی سے لے کر 7 ستمبر تک بھٹو صاحب کو بہت ساری تکلیفیں جھیلنی پڑی، بہت ساری کاریں سننی پڑی، بہت سارے لوگوں کے سامنے جوابات دینے پڑے، لیکن اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے۔ اور 7 ستمبر کو انہوں نے یہ فیصلہ سناتے ہوئے یہ کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو رسول اور نبی ماننے والا یا اس کو ولی ماننے والا، چاہے وہ لاہوری گروپ ہو یا قادیانی گروپ ہو، یا اس کو مہدی ماننے کے لیے تیسرا گروپ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، یا اس طرح کے نظریات کا حامل کوئی اور بات کے اندر نبوت کا یا مہدی ہونے کا دعویٰ کرے یا ملہم من اللہ ہونے کا دعویٰ کرے، وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہے، اسلام سے باہر ہے۔ ہم اس کو مسلمان نہیں مانیں گے اور ان کو اقلیتوں میں شمار کریں گے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد جب بھٹو صاحب کو کہا گیا کہ اس دستاویز پر دستخط کر لیں تو وہ کہنے لگے یاد رکھنا میں اپنے موت کے فیصلے پر دستخط کرتا ہوں۔ یعنی اس دور سے یہ تحریک تھی اور مخالفت بھی اس دور کی تھی کہ ان کو یہ یقین تھا کہ اس دستخط کے بعد میرا زندہ رہنا مشکل ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے بھٹو سے یہ فیصلہ کروایا اور قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، لیکن دکھ کی بات اور افسوس کی بات یہ کہ انہوں نے اس عدالت کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، اسمبلی کی اس قرارداد کی منظوروں کو تسلیم نہیں کیا۔ آج ہمارا قادیانیوں سے اور کوئی اختلاف نہیں، آج ہم یہ کہتے ہیں قادیانی اپنے آپ کو قادیانی کہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دے، اپنے آپ کو احمدی کہیں، مسلمان کہنا چھوڑ دے اور اپنے آپ کو اقلیتوں میں تسلیم کر دے، ہم ان کی مخالفت کرنا چھوڑ دیں گے۔ لیکن یہ اپنے آپ کو کافر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ باہر ملکوں میں جا کر ایک سہارا یہ لیتے ہیں کہ پاکستان کی اسمبلی نے ہمیں کافر قرار دیا، اس کی وجہ سے مسلمان ہمیں تنگ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو اگر دیکھیں تو یورپی ممالک کے اندر ویزے بھی دیے جاتے ہیں، پروٹوکول بھی دیا جاتا ہے، ان کی بات کو بھی سنا جاتا ہے اور ان کی بات کے اوپر عمل بھی کیا جاتا ہے۔ آج بھی وہاں کی دھمکیاں پاکستان کو ملتی رہتی ہیں۔ ہر حکومت جب قائم ہوتی ہے تو اس حکومت کے اندر آئے دن ہم سنتے ہیں، کبھی تو جناب یہ ہوا کہ شناختی کارڈ سے اسلام کا کھانا نکال دیا گیا، کبھی کیا ہوا جناب ووٹوں کی لسٹیں بن رہی ہیں تو وہاں پر قادیانیوں کا کھانا کوئی نہیں، صرف مسلمان کا کھانا باقی رہا ہے، وہاں اس کھانے کو نکال دیا گیا۔ یہ سازشیں اس وقت سے آج تک موجود ہے۔ کبھی کیا ہو رہا ہے، ان کے لیے راہداریاں کھولی جا رہی ہیں، راستے کھولے جا رہے ہیں، کبھی ان کو خاص وزراء اور مشیر کے طور پر اپنے پاس رکھا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا یہ فتنہ وہاں ختم نہیں ہوا، اس فتنے نے زور ابھی تک باقی رکھا ہے، اور یہ وہی فتنہ تھا جس کا یہ دعویٰ تھا کہ ایک کشمیر کو اپنی اسٹیٹ بنائیں گے، یہ وہی فتنہ تھا جس کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم بلوچستان کے اندر اپنی حکومت قائم کریں گے۔ انہوں نے اول دن سے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، پاکستان کے خلاف ہر محاذ کے اندر اور پاکستان کے خلاف ہر فتنے کے پیچھے آپ کو اس فتنے کا کوئی نہ کوئی سرگرم ملے گا تو اس کو تحریک دیتا ہوا، ہوا دیتے ہوئے نظر آئے گا۔ لیکن الحمدللہ تحریک ختم نبوت میں جو علماء نے پہلے قربانیاں دی وہ بھی بے مثال ہے، اس دور میں جو قربانیاں چل رہی ہیں وہ بھی بے مثال ہے۔ اس دور میں تو قربانیاں جان کی دیتے تھے، وہ جب تحریک ختم نبوت 1953 چلی تو اس ختم نبوت کی تحریک میں
ایک نوجوان ہے، اس نوجوان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور گرفتار کرنے کے اوپر وہ نعرہ لگاتا ہے ختم نبوت زندہ باد۔ اس کو سزا سنانے کے لیے عدالت پیش کر دیا جاتا ہے، پھر وہ نعرہ لگاتا ہے۔ اس وقت جج جو تھا اس نے کہا اپنی بات سے باز آ جا، اگر باز نہیں آئے گا تو نعرہ چھوڑے گا نہیں، تیری سزا بڑھ جائے گی۔ اس نے پھر نعرہ لگایا ختم نبوت زندہ باد، پھر اس کو 1 سال کی سزا سنائی گئی، پھر اس نے نعرہ لگایا ختم نبوت زندہ باد، پھر 2 سال کی سزا سنائی گئی۔ یوں وہ نعرہ لگاتا گیا، سزا بڑھتی گئی، حتیٰ کہ عمر قید کی سزا سنا دی گئی، پھر بھی اس نے ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ پھر اسی پر بس نہ ہوئی بلکہ اس کے اس نعرے کے اوپر اس کو فوراً حکم دیا۔ اس وقت کا جو میجر فیصلہ کرنے والا تھا فوجی عدالت تھی، اس نے کہا اس کو فوراً سولی کے پٹے پہ چڑھایا جائے۔ اس نے رقص کرنا شروع کر دیا کہ میں ختم نبوت کے لیے اپنی جان قربان کرنے جا رہا ہوں۔ جب سولی کے پٹے پہ چڑھا، ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا، جج نے کہا اس کو واپس اتار دیا جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے۔ لگتا یہ ہے یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، اور حقیقت یہی ہے۔ اس مسئلے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت ہے۔ مسلمان دیوانہ اور پاگل ہے، وہ کسی چیز کو مقدم نہیں رکھتا۔ محبوب کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، محبوب کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو وہ سب سے آگے رکھتا ہے۔ خیر اس کو رہا کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے ایک لوگوں کو گرفتار کیا جاتا تھا اور اس تحریک میں بہت سارے مسلمانوں نے خود گرفتاریاں پیش کی۔ ایک مورجی بابا تھے، وہ بوڑھے تھے، ان کو بھی اٹھایا گیا۔ جب سزائیں سنانے کا وقت ہوا، عدالت نے سب کے لیے 10 سال قید کی سزا سنائی، اس بابے کے لیے 5 سال قید کی سزا سنائی۔ یہ بوڑھا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی رحم کی کہ اپیل ہو سکتی ہے، لہذا اس کے اوپر رحم کرتے ہوئے 5 سال کی سزا سنائی۔ وہ احتجاج کرنے لگا میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ وکلاء نے کہا جج صاحب ہمارا یہ آدمی احتجاج کر رہا ہے، میرے اوپر ظلم ہوا ہے، شاید یہ بوڑھا ہے، اپنی کمزوری کی وجہ سے کہہ رہا ہے میرے سے یہ 5 سال کی سزا زیادہ ہے۔ جب جج نے بلا کے پوچھا تو کہنے لگا نہیں، ظلم یہ ہے، سب کو 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے، تو میں ختم نبوت کے لیے قربانی دینے میں پیچھے کیوں رہوں اور میں آگے کیوں نہ بڑھوں؟ مجھے بھی 10 سال کی سزا سنائی جائے۔ یہیں پر بس نہیں، اگر دیکھیں تو غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ دور تھا جب مناظرے کیے جاتے تھے، قادیانی دندناتے پھرتے تھے۔ غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلتا ہے آج فلان جگہ پر قادیانی مناظر مسلمانوں کو خراب کر رہا ہے، یہ وہاں ہزارہ سے نکلتے ہیں اور وہاں سے گاڑی پکڑتے ہیں، اپنی اسٹیشن پہ پہنچے ہیں تو پہلے نکلتے ہوئے اہلیہ نے کہا بابا جی آپ جا رہے ہیں، آپ کا بیٹا زین العابدین وہ بستر مرد کے اوپر ہے، زیادہ تیز بخار ہے، بیمار ہے، اس کے لیے تھوڑی دیر انتظار کر لیں، اس کا علاج کروا کے 1-2 دن بعد نکل جانا۔ وہ کہنے لگے نہیں، جب حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے تو میں اپنی اولاد جیسے ہزاروں زین العابدین چھوڑ کے جانے کے لیے تیار ہوں۔ ابھی اسٹیشن پہ ہی پہنچے تھے تو پیچھے سے گھر سے اطلاع آ گئی، بندے نے آ کر بتلایا حضرت جی اب یہاں سے تھوڑی دیر کے لیے واپس جائیے، زین العابدین کا انتقال ہو گیا، ہم نے اس کا غسل بھی دے دیا، بس آپ جنازہ پڑھا کے نکل جانا۔ تھوڑی دیر رکے، سر جھکایا، آنسو کے قطرے نکلے، پھر کہنے لگے نہیں، میں اپنے ہزاروں زین العابدین اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے اور حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا فرض عین ہے، لہٰذا میں آگے نکلوں گا، تم جاؤ زین العابدین کا جنازہ پڑھ کے اس کی تدفین کر دینا۔ میرے خیال میں اس طرح کی قربانی کسی تحریک میں نظر نہیں آئے گی تو قربانی ختم نبوت کی تحریک میں نظر آئی۔ اس لیے یہ معاملہ بڑا حساس ہے، حضور کی ذات کا معاملہ ہے، جتنے دین کے معاملات ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تحفظ کے لیے ہیں، نظریے کے تحفظ کے لیے ہیں، لیکن ختم نبوت کا جو معاملہ ہے وہ میرے اور آپ
کہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تحفظ کے لیے ہے۔ آج میرا مطالبہ ہم سارے مسلمانوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، بالخصوص اپنے ان نمازیوں سے یہ مطالبہ کروں گا، وہ لوگ جو محبوب کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے اپنی جیبوں سے مال خرچ کر رہے ہیں، وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب قرآن حکیم کے غلط ترجمے شائع کر کے وہ لوگوں کے ہاتھوں ہاتھ نکال رہے ہیں اور غریب مسلمانوں کو امداد کے نام سے جھانسا دے کر ان کو قادیانی بنا رہے ہیں، اور غریب مسلمانوں کو باہر کے ویزے دے کر جھانسا دے کر قادیانی بنا رہے ہیں۔ یہ جتنا پیسہ ان کے پاس جا رہا ہے، جس کی بدولت وہ غریبوں کو لوٹ رہے ہیں، یہ پیسہ ان کی جیبوں سے نکلا ہوا نہیں، یہ پیسہ میری اور آپ کی جیب سے نکلا ہوا پیسہ ہے۔ یہ پیسہ وہی ہے جو قادیانی مصنوعات سے نکالا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا چناب نگر کے اندر ایک جنتی قبرستان ہے، ایک جہنمی قبرستان ہے۔ یہ جو جنتی جہنمی کا کنسپٹ ہے، یہ صرف اتنا ہے جو اپنی زندگی میں اپنے بزنس کا ہر مہینے 10% قادیانی جماعت کو دیتا ہے، وہ جنتی قبرستان میں ہے۔ جو نہیں دیتا وہ جہنمی قبرستان کے اندر ہے۔ جنتی جہنمی ہونے کا فیصلہ قبر میں ان کے ہاں 3 سوالات ہیں۔ ایک سوال یہ ہے، تو اللہ کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ دوسرا سوال قادیانیوں کے نزدیک یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تیسرا سوال یہ ہوگا، بتلاؤ تو نے اس تحریک قادیانیت کے لیے کتنا فنڈ دیا ہے؟ یہ 3 سوالات کو کہتے ہیں نعوذ باللہ قبر میں پوچھے جاتے ہیں۔ یہ فنڈ میری اور آپ کی جیبوں سے نکلنے والا فنڈ ہے۔ جتنے قرآن کریم کے غلط تراجم شائع ہوئے ہیں، یہ سب شاہجہان کمپنی نے شائع کروائے ہیں، اور یہ شاہجہان کمپنی کی جتنی مصنوعات ہیں یہ ہم اپنے ہر گھر میں ہر دکان میں دیکھتے ہیں۔ بتائیے اگر یہ مصنوعات ہم آج استعمال کریں گے، اب روز قیامت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیا، میرے دشمن کی مصنوعات کو استعمال کرتے تھے، تمہیں پتا تھا یہ سارا پیسہ میری ختم نبوت کے خلاف استعمال ہوتا ہے، تو ہم آقا علیہ السلام کو کس منہ سے جواب دیں گے؟ لوگ کہتے ہیں کہ پیپسی بھی تو استعمال کرتے ہیں، کوکا کولا بھی تو استعمال کرتے ہیں۔ یقین جانیے وہ جو لوگ ہیں وہ بھی کافر ہیں، یہ بھی کافر ہیں، لیکن وہ اپنے کافر ہونے کا اقرار اپنی زبانوں سے کرتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، کوئی یہودی کہہ رہا ہے، کوئی عیسائی کہہ رہا ہے، کوئی بدھ مت کہہ رہا ہے، وہ اپنے کفر کا اقرار کر رہے ہیں۔ یہ وہ منافق ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور ان ممالک میں جہاں مسلمان اکثریت نہیں ہے وہاں جا کر اپنے آپ کو ہی مسلمان ظاہر کر رہے ہیں۔ سینکڑوں واقعات ایسے موجود ہیں اس دور کے اندر کہ انہوں نے وہاں پر اقتدار حاصل کر لیا، وہاں کی حکومتوں سے یہ تسلیم کروا دیا کہ اس وقت مسلمان صرف قادیانی ہیں۔ اللہ پاک معاف فرمائے، ان کی محنت کے میدان بہت دور تک ہے، لیکن اس کے لیے میں اور آپ کے عہد کریں، ہم اپنی رقم سے تو ایک پیسہ بھی نہیں دیں گے۔ آج سے جتنی قادیانی مصنوعات ہیں ان کا انشاءاللہ بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں شاہجہان کی جتنی مصنوعات ہیں، ذائقہ گھی ہے، یہ منڈی پاؤدین کے جو موٹی چینی آتی ہے، یہ چینی ان کی ہے، کتنی خوبصورت مصنوعات کیوں نہ ہو، کتنی اچھی چیزیں کیوں نہ ہو، ان سب کا ہم بائیکاٹ کریں گے۔ فائر بورڈ کے اوپر ایک وہاں پر پمفلیٹ لگا ہوا ہے، اس پہ ان کی ساری